بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی کا ورد کرنے والا مایوسیوں کے کنویں میں نہیں گرتا، بلکہ وہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت پر یقین رکھتا ہے۔ اس کے اندر سے قبر کا خوف اور آخرت کا خوف کب ختم ہو جاتا ہے، اسے خود بھی اس بات کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کے اندر یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ درود ابراہیمی کی طاقت ایک روحانی طاقت ہے جو دل و دماغ اور تقدیر پر اثر ڈالتی ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا محض عادت نہیں بلکہ ایک مبارک اور خوبصورت عمل ہے۔ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے، اور یہ ایک ایسا تعلق ہے جو بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے جوڑتا ہے۔ درود ابراہیمی کا ورد زبان پر جاری ہو جائے تو 4 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، جن میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ درود شریف کے ورد سے ہمارے گناہوں کا گراف کم ہونے لگتا ہے اور نیکیوں کا گراف اوپر جانے لگتا ہے۔ درود ابراہیمی کا مسلسل ورد دل کی سختیوں کو پگھلا دیتا ہے، پریشانیوں کو کمزور کر دیتا ہے، وقت اور رزق میں برکت پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ زندگی کے مقصد کو واضح کرتا ہے، ایک ایسا مقصد جو انسان کو صرف دنیاوی زندگی کی قید سے نکال کر اللہ رب العزت کے قریب لے آتا ہے، اور دل میں ایسا سکون پیدا کرتا ہے جو دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کر ہے۔ درود ابراہیمی کے اثرات اس وقت کھلتے ہیں جب بندہ اسے صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے خالص محبت اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھتا ہے۔ جب ہم اپنے دل میں خلوص رکھ کر، آنکھوں کو آنسوؤں سے سجا کر محبت سے درود شریف کا ورد کرتے ہیں تو اس کے اثرات اور اس کی تاثیر ہم پر کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ درود ابراہیمی کے اندر جادوئی طاقت موجود ہے جو ہمارے مسائل کو ختم کرنے کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص گنہگار ہے اور پھر بھی اس کی زبان پر درود شریف جاری ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، جب ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی خوشبو ہو تو ہماری زبانوں پر درود شریف جاری کر دیا جاتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاموش بلاوا ہے۔ یہ دراصل گناہوں کے باوجود اللہ رب العزت کی رحمت کی نشانی ہے۔ اگر کسی شخص سے غلطیاں بھی سرزد ہو رہی ہوں، گناہ بھی سرزد ہو رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود زبان پر درود پاک بھی جاری کر دیا گیا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی وہ پہلی نشانی ہے جو کرامت کی صورت میں آپ کو اپنی زندگیوں کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ درود شریف دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایسا اظہار ہے جس میں رحمت کی نشانیاں اور بخشش کی نشانیاں موجود ہیں، بلکہ یہ ایک روحانی حفاظت ہے۔ گناہوں میں ڈوبا ہوا انسان جب درود شریف پڑھتا ہے تو اس کا دل آہستہ آہستہ نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ نرمی اسی لیے پیدا ہوتی ہے کیونکہ اس کے قلب پر درود شریف کی روشنی اتر رہی ہوتی ہے۔ اس کا قلب آہستہ آہستہ درود شریف کے نور سے منور ہو رہا ہوتا ہے، اور جب دل نرم ہوتا ہے اور قلب روشن ہوتا ہے تو گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے، پھر جذبات بدل جاتے ہیں، سوچیں بدل جاتی ہیں، پھر تنہائی میں آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں۔ یہ وہ چھوٹے چھوٹے انوکھے کمالات ہیں، چھوٹی چھوٹی کرامتیں ہیں جنہیں اکثر لوگ اپنی زندگیوں کے اندر نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن یہ نظر انداز کرنے والے لمحات نہیں ہیں، بلکہ یہ نشانیاں ہیں کہ درود پاک اپنا اثر دکھا رہا ہے، ہمارے اندر آہستہ آہستہ مثبت تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ہم سے گناہ ہوتے ہیں جن پر ہمیں پچھتاوا بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں درود شریف سے اپنا رشتہ قائم رکھنا ہے،
شیطان وسوسے ڈالے گا، شیطان دلیلیں دے گا، لیکن ہم نے اس پر توجہ نہیں دینی، بلکہ درود شریف کا ذکر معمول کے مطابق جاری رکھنا ہے۔ ہم نے اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہنا ہے اور ساتھ ہی درود شریف کا ذکر کرتے رہنا ہے۔ درود شریف ہمیں سہارا دے گا، درود شریف ہمیں گناہوں سے نکالنے میں مدد دے گا، درود شریف کا ساتھ ہمیں نورانیت کی طرف، روحانیت کی طرف اور تقوی کی طرف لے کر جائے گا۔ اور تیسری نشانی یہ ہے کہ درود ابراہیمی بندے کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا سکھاتا ہے، اور یہ رضا کوئی مجبوری نہیں ہوتی، بلکہ ایک سکون ہوتا ہے جس میں انسان یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو تو نے کیا وہی بہتر ہے۔ اور جب بندہ اس مقام تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلے کرنا آسان کر دیتا ہے، کیونکہ رضا کے بعد آزمائشیں نہیں رہتی، بلکہ درجے بن جاتی ہیں۔ درود ابراہیمی کی بدولت مسائل اور الجھنوں کے ہونے کے باوجود انسان اندر سے مطمئن ہوتا ہے، اس کے اندر پچھتاوا نہیں ہوتا اور اس کے اندر پیچھے رہ جانے کا دکھ نہیں ہوتا۔ درود پڑھنے والا حسرت کی موت نہیں مرتا، بلکہ جب اس کے پاس موت کا پیغام آتا ہے تو وہ ایک مطمئن روح کی صورت میں اگلے سفر کے لیے نکل پڑتا ہے۔ اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والا ہر قسم کی ذہنی دباؤ سے نجات پاتا ہے۔ درود پاک سے محبت کرنے والے کو قلبی اور ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کی آنکھ خود کی ذات پر کھل جاتی ہے، جس کی بدولت اسے دوسروں کی کم اور اپنی اصلاح کی زیادہ فکر ہو جاتی ہے۔ یہی درود شریف کی برکت ہے کہ انسان دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے کے بجائے اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیتا ہے، اور وہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اپنے رب کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں مزید مضبوط کرتا ہے۔ اسی لیے درود ابراہیمی کو صرف زبان کا ورد نہ بنائیں، بلکہ اسے اپنے دل کی محبت بنائیں۔ خلوص کے ساتھ پڑھیں، یقین کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، اور اپنی اصلاح کی کوشش کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب دل میں محبت، زبان پر درود اور زندگی میں اصلاح کی کوشش جمع ہو جائے تو انسان کے اندر آہستہ آہستہ وہ تبدیلیاں پیدا ہونے لگتی ہیں جس کی اسے خود بھی تلاش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو درود پاک کی محبت سے منور فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کی سختیاں دور فرمائے، ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنائے، ہماری پریشانیاں دور فرمائے، ہمارے رزق اور وقت میں برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کمنٹ میں پیارا سا درود پاک ضرور لکھا کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تک درود پاک لکھا رہتا ہے فرشتے لکھنے والے کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔